انسان جس کو مشکل سمجھتا ہے وہ رب کی نگاہ میں آسان ہوتی ہے، اور انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے، پھر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان فطرتاً جلد باز ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بس صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دعا ایڑیاں رگڑنے پر آ جائے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بلا قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ صبر کریں اس توکل کے ساتھ کہ اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو پھر زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب کریم بہت مہربان ہے اور عظیم جاو جلال کا مالک ہے۔ ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ قبولیت کا شک کبھی ذہن میں نہ لانا، کیونکہ جتنی بڑی بھی خواہش کیوں نہ ہو اس رب کے لیے کن فیکون کی بات ہے۔ آپ کا کام بس دعا، یقین اور صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام البدیع ہے، جس کا مطلب ہے دوبارہ پیدا کرنے والا۔ تو جب ہمارا اللہ دوبارہ بنانے پر قادر ہے تو آپ کیوں سمجھتے ہو کہ جو تم سے دور ہو گیا ہے وہ تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تم جو سمجھتے ہو کہ تم ٹوٹ چکے ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں بچا، کوئی امید، کوئی جگنو، تو یاد رکھو کہ وہ البدیع ہے۔ اس نے اگر آج ایسے حالات بنائے ہیں تو کیا پتا اس نے تمہارے حالات دوبارہ بنانے ہوں۔ اس نے تمہارے دل کی حالت بدلی ہے تو کیا پتا اس نے تمہارے دل کو اپنے مطابق بنانا ہو، مکمل، پیارا اور شکر سے بھرا۔ اگر اس نے تمہیں تمہاری محبت نہیں دی تو کیا پتا اس نے تمہاری محبت کو ہی دوبارہ بنانا ہو۔ وہ تو البدیع ہے، یعنی دوبارہ بنانے والا۔ تو یقین رکھیں وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا انشاءاللہ۔ تمہاری چاہ تمہارے پاس مقرر وقت پر آئے گی۔ اللہ سب کو ان کی چاہ سے نوازتا ہے اور ہر حال میں نوازتا ہے۔ بے شک اللہ اس میں دیری کرتا ہے اور ہمارے وقت کے مطابق عطا نہیں کرتا، لیکن عطا ضرور کرتا ہے۔ اللہ تو دیری اس لیے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب چیزوں کے لیے مقرر وقت رکھا ہوا ہوتا ہے، جب مقرر وقت آتا ہے وہ چیز خود چل کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اس دیری کو نہ کبھی مت سمجھنا۔ اس دیری میں ہم انسانوں کی بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے جو ہم انسان کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا تو فرض کرو اگر تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہوا تو؟ اگر مانگنے کا گمان اللہ کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہوا تو؟ اگر وقت کا دور کیا ہوا تمہیں آخر میں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہوا تو؟ اگر تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہوا تو؟ اگر تمہاری ادھوری دعاؤں نے ہی تمہیں جنت تک لے جانا ہوا تو؟ اگر اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہوا تو؟ اگر مانگنے کا گمان اللہ کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہوا تو؟ اگر تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہوا تو؟ اور فرض کرو اگر تھوڑی دور اور اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہوا تو؟ فرض کرو اگر اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد کا تم تک پہنچ جانا ہوا تو؟ فرض کرو اگر تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل کرنا ہوا تو؟ اور فرض کرو اگر تمہارے یہ فرض کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہوا تو؟ تھک جانا، پریشان ہو جانا، بیٹھے بیٹھے آنسو آ جانا، دل کا گھبرانا، مشکل لگنا، یہ سب نارمل فیلنگز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب، رو لیا کریں، کر لیا کریں من ہلکا، لیکن یہ نہ کہا کریں کہ مجھے اب یہ کرنا ہی نہیں ہے، میرے سے ہوگا ہی نہیں۔ پھر وہ چیز چاہے صبر ہو، کوشش ہو، انتظار ہو، پڑھائی ہو یا دعا کرنا ہو، تھک جانا ٹھیک ہے،
رو لینا بھی ٹھیک ہے، پریشان ہو جانا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، یہ ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن تھک کر پریشان ہو کر چھوڑ دینا غلط ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور کوشش کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب آپ کر لیں گے۔ اللہ نے قدم اٹھانے کے قابل ہی بنایا ہے، کچھ دل میں یا نصیب میں ڈالا ہے تو منزل تک بھی وہی پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، پھر یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ ہیں۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ سو ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔